السلام علیکم، اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں اور اتنا بڑا حادثہ روز آئے دن ایک نہ ایک وہابیوں نے، نجدیوں نے، یزیدیوں نے کوئی نہ کوئی تماشا سعودیہ میں لگایا ہوا ہے۔ حضور کے شہر میں مکہ مدینہ کے اندر انہوں نے کوئی نہ کوئی تماشا کھڑا کیا ہوا ہے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ بہت دکھ کی بات ہے، دل پہ بجلیاں گر رہی ہوں جیسے۔ یہ ویڈیوز آپ دیکھیں ساری لازمی۔ پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، ایک کلیجے کا درد ہے پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ یہ کل وہاں جو ہوا، کیا اس در پہ یہ تمہیں زیبا تھا کہ یوں کرتے؟ وہاں اپنی سانسوں کے شور کو بھی کنٹرول میں رکھو۔ اس چوکھٹ پہ، اس بارگاہ عالی مرتبت کے اندر اپنی سانسوں کو بھی قابو رکھنا ہے، اس لیے کہ تم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہو۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضے پہ بیٹھ کے درس حدیث دیا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی۔ نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام فاسقوں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ۔ ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں، اس بے شرم بے حیا کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام۔ سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے تو بڑی خدمت کی، تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ، قریب ہو جا۔ شرم نہیں آتی؟ آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو، حیا نہیں آتی، خیال نہیں آتا؟ اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے۔ بیت اللہ میں تو 360 بت بھی تھے، وہ اچھے تھے۔ مدینے میں تو 360 منافق بھی رہے، پوری سورہ منافقون نازل ہوئی، وہ اچھے تھے۔ عجیب تماشا بنا دیا لوگوں نے مذہب کا۔ کہتا ہے یزید نے تو بڑی خدمت، تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا۔ بے شرمو، اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی، بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو؟ یہ حال کیا۔ بلکہ سنو کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا، چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ۔ تو نعمان بن بشیر صحابی تھے، بول پڑے، کہنے لگے یزید بدبخت، ہاتھ پیچھے اٹھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، ایک کلیجے کا درد ہے پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ امید ہے آپ لوگوں نے بہت غور سے ویڈیو دیکھی ہوں گی ساری، اور آپ سمجھ گئے کہ واقعی میں یہ نجدی ہیں اور یزیدی ہیں، اور ان کو بس حکومت سے ہماری یہی ہے۔ خیر ہماری تو پاکستان حکومت خود ہی یزید بنی ہوئی، وہ کیا ایکشن لے گی؟ یا ترکی کو سوچنا چاہیے، جو بڑے اسلامی ملک ہیں، جیسے دبئی کو اور سعودیہ کو تو ہٹا دو، دبئی کے اندر تو 50 کروڑ کا مندر بھی ہو گیا، بن گیا ہے۔ اور ان مسلمانوں کو یہ بتاؤ، یہ جو اپنے آگے مسلمان نام لگاتے ہیں کہ 50 کروڑ کا تم نے بت خود کھڑے کروائے۔ حضور نے مولا علی کو اپنے کندھے مبارک پہ تو یہ بت نکلوائے تھے۔ صحابہ کرام نے کتنی جنگیں لڑی، حضور نے جنگیں لڑی، پوری اہل بیت نے جنگیں کری، صرف ان بتوں کو نکالنے لیا جو ہمارے اللہ نے فرمایا۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ کون سے مسلمان؟ 4 اسلام میں شادیاں جائز ہیں، یہ شیخ 10 بیویاں 12 بیویاں رکھ رہے ہیں۔ تو بھائی ان لوگوں کو پہلی فرصت میں ان کو پہچانو، کون لوگ جاہل گوار ہیں جو ان کو مسلمان بولتے ہیں۔ وہ تو ترکی اگر ان سے کاش کے سعودیہ لے لیتی، لیکن ترکی نے بولا کہ ہم حضور کے شہر میں خون نہیں گرنے دیں گے، ورنہ یہ لوگ تو جنگ کرنے کے لیے تیار تھے۔ ان کو نکالیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، میری تو یہ درخواست ہے۔ اور اوپر سے جو نا شجرے سے ملتا ہے ان لوگوں کا، یہ
اور آج جو یہ ہوا، جیسے انہوں نے گاڑیاں کھڑی کری مدینے کے اندر، ان کا تو ہمیشہ کا ہی کام ہے، لیکن ویڈیو وائرل ہوئی ہے یہ جو گاڑیاں کھڑی کری ہیں. اور ان کی جو پرانی نسل کے لوگ ہیں نا، انہوں نے تو گھوڑے کھڑے کرے تھے مدینے کے اندر، اور مدینے کے اندر گھوڑے کھڑے کر کے کتنے دن تو مدینے کے اندر نماز نہیں ہوئی ہے. وہی تو نسل ہے. ان کے بڑوں نے بھی یہ کام کرا، آج یہ گاڑیاں کھڑی کر رہے ہیں، سواریاں کھڑی کر رہے ہیں. ہم تو حضور کا نام آتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، ادب سے ہاتھ چومتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں. اتنی دور سے ہونے کے بعد بھی ہماری مسجد کے اندر ہر محفل میں، جمعے میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے بالکل کمر جھکا کے. اور ان کو دیکھو یہ گاڑیاں لگا رہے ہیں مدینے کے اندر ہوتے ہوئے، تو یہ کون سے مسلمان ہیں؟ دل جل گیا اس چیز کو دیکھ کے تو. اور یہ ان کا شجرہ اگر آپ پڑھیں جو ان کا ملتا ہے، وہ یزید کے ہی شجرے سے ملتا ہے ان لوگوں کا. یہ سعودیہ والے اہل حدیث، ان کو اہل خبیث بولتے ہیں ہم تو. ان کے اوپر بس سخت کارروائی کی جائے، اور بڑا دل جلا ہے آج ان لوگوں کو دیکھ کے. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو.